بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 5 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، پچھلی قسط کے اینڈ پہ آپ نے دیکھا تھا کہ ارطغرل جب نویان سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو میرے ساتھ جانے دو تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور پھر ارطغرل وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور راستے میں نویان کے سپاہی کو مارتا ہے، جس سے اس کے ہاتھ سے خنجر گر جاتا ہے اور ارطغرل اس خنجر کو اٹھا کر چھپا لیتا ہے۔ ناظرین، اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل درخت کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور وہ اس خنجر سے اپنی رسیاں کاٹ دیتا ہے اور پھر وہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے جس کو نویان نے کاروان سرائے سے اغوا کیا تھا۔ ارطغرل اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہے اور پھر اس کے ہاتھ کی رسیاں بھی کاٹ دیتا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، اور پھر اس کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ابھی وہ چند قدم ہی بھاگتے ہیں تو نویان اور اس کے سپاہی ارطغرل کا راستہ روک لیتے ہیں اور اسے موٹے موٹے ڈنڈوں کے ساتھ مارتے ہیں، جس کی وجہ سے ارطغرل زمین پر گر جاتا ہے اور پھر نویان تلوار نکال کے ارطغرل کے ساتھ بھاگنے والی لڑکی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل نویان پہ حملہ کرنے کے لیے اٹھتا ہے، مگر منگول سپاہی اس کو پکڑ لیتے ہیں اور نویان ارطغرل کو کہتا ہے کہ تم ابھی بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہو، چلو دیکھتے ہیں کہ تم میں کتنا حوصلہ ہے، اور پھر وہ ارطغرل کی ٹانگ میں ایک خنجر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل جشن منانا چاہتا ہے، چلو ہلا گلا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بہت سے منگول سپاہی وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک رسی لے کر آتے ہیں اور اس کے ایک طرف سے ارطغرل کا ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور اس رسی کی دوسری طرف نویان کے ایک سپاہی کو باندھ دیتے ہیں اور پھر ان دونوں کی لڑائی کرواتے ہیں۔ اسی دوران وہاں موجود کرابیک نامی شخص جو کہ مسلمان ہے اور غدار ہے، وہ نویان سے کہتا ہے کہ تم نے غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے، اس طرح تو تم کبھی بھی ارطغرل کو قائل نہیں کر سکو گے، اس کھیل کو فوراً ختم کرو۔ اسی دوران ارطغرل جب اس منگول سپاہی کو بہت مار رہا ہوتا ہے تو وہاں کھڑے نویان کا نائب کماندار تنگوت ارطغرل کو پیچھے سے ایک موٹی لکڑی کے ساتھ مارتا ہے، جس سے ارطغرل گر جاتا ہے اور گرتے ہوئے وہاں سے ایک چھوٹا سا خنجر اٹھا کر چھپا لیتا ہے اور اس کے بعد منگول سپاہی ارطغرل کو درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو اپنے خیمے میں اپنی بیوی سلجان خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ارطغرل کے بغیر کائی قبیلہ اپاہج آدمی کی طرح ہے، اگر میں قبیلے کا دماغ تھا تو ارطغرل اس قبیلے کا دل تھا، وہ بہت سی مشکلات سے دوچار ہوا مگر اس نے ہر مصیبت کا جواں مردی سے مقابلہ کیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ واپس آئے گا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور پھر گندگدو روتے ہوئے کہتا ہے کہ اس وقت وہ بہت اچھے سفر پہ چلا گیا ہے، آج کے بعد اس کی اولاد ہماری اولاد ہے، تمہیں حلیمہ کا خیال رکھنا چاہیے، جس پر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں۔ وہ کہتی ہے کہ ارطغرل شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا ہے، کائی قبیلے کو بہت جلد سنبھلنا ہوگا، اگر آپ لوگوں کی رہنمائی نہ کر سکے تو لوگ بکھر جائیں گے، جس پر گندگدو کہتا ہے کہ ہم دونوں قبیلے ایک مشترکہ فوج بنانا چاہتے ہیں، اس طرح ہم کچھ عرصہ سکون کا سانس لے سکتے ہیں، جس پر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، مگر جب ہم افواج کا اتحاد کریں گے تو کئی دوسرے مسائل جنم لیں گے۔ دردرگاہ قبیلے کے سردار اطمینان بخش نہیں ہیں، خوشنود ماموں عالیہ کے ساتھ نجی زندگی میں زیادہ مگن نظر آتے ہیں۔ عالیہ آہستہ آہستہ سرداری خیمے پہ قابض ہو رہی ہے، اگر اسے تیمور سے تعلقات مضبوط بنا لیے وہ تیمور کو اپنا فرمانبردار بنا لے گی۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ اس غم کی گھڑی میں بھی تم نے یہ سب کیسے جانچ لیا، جس پر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ میں صرف آپ کو خبردار کر رہی تھی، یہ اتحاد بنانے سے پہلے ان لوگوں کو اچھی طرح جاننا ضروری ہے تاکہ جب یہ اتحاد توڑنے کا وقت آئے تو وہ آپ کے دشمن نہ بن جائیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور منگول سپاہی اس کے پاس کھڑے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل کی آنکھ لگ جاتی ہے تو وہ خواب میں شیخ ابن العربی کو دیکھتا ہے، وہ ارطغرل کو کہتے ہیں کہ ضروری نہیں جیت بڑے اور طاقتور کی ہو، بلکہ جیت اس کی ہوگی جس کے ساتھ اللہ ہوگا۔ اس کے بعد ارطغرل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان ارطغرل کی گھوڑی کے پاس بیٹھی ہیں اور رو رہی ہے اور کہتی ہیں وہ کیسی آگ تھی جس میں میرے ارطغرل کو ڈالا گیا، اور پھر وہ ارطغرل کی گھوڑی سے کہتی ہیں کہ کیا موت نے مجھے اور ارطغرل کو جدا کر دیا ہے، اور پھر وہ بہت روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ارطغرل اپنے بچے کو دیکھنے سے پہلے ہی شہید ہو گیا۔ اسی دوران وہاں سلجان خاتون آتی ہیں اور وہ حلیمہ کو حوصلہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حلیمہ تم لوگ جنت میں بہت جلد ملو گے۔ ناظرین، اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود اپنے بیٹے تیمور کے ساتھ
اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی عالیہ ان کے آگے کھانا لگا رہی ہوتی ہے، اور تیمور کہتا ہے کہ اپنی ماں کی موت کے بعد میں ٹوٹ سا گیا ہوں، جب تک میں اپنی ماں کے قاتل کو تلاش کر کے اسے قتل نہ کر ڈالوں تو مجھ پہ موت حرام ہے۔ یہ سن کر عالیہ کے ہاتھ سے کھانا گر جاتا ہے، کیونکہ ناظرین لگتا یہی ہے کہ تیمور کی ماں کی قاتل عالیہ ہی ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ کائی قبیلے سے اتحاد کر لیں، ہم اور کائی قبیلہ ایک مشترکہ فوج بنائیں، جس پر تیمور کہتا ہے کہ یہ اتحاد کن شرائط پہ ہوگا بابا، جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ سپاہیوں کی ذمہ داری کائی قبیلے والوں کے پاس ہوگی، جبکہ باقی معاملات ہم لوگ دیکھیں گے۔ یہ سن کر عالیہ کہتی ہے کہ ایک بات لکھ لیں، جو قبیلہ جانبازوں کی نگرانی کرے گا وہ ہمیشہ اوپر رہے گا۔ یہ سن کر تیمور کہتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جانبازوں کی قیادت تمہیں کرنی چاہیے، تاکہ اگر دونوں قبیلوں کے درمیان کوئی بدامنی ہو جائے تو تمہیں کوئی مشکل نہ ہو۔ ناظرین اس قسم میں آپ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز جو دیکھیں گے، نویان اپنے سپاہیوں اور غدار کرابیک کے ساتھ ارطغرل کے پاس آتا ہے اور اپنے نائب کماندار تنگوت کو اشارہ کرتا ہے، اور پھر تنگوت ارطغرل کا ہاتھ درخت کے ساتھ رکھ کر اس میں کیل ٹھونکتا ہے، جس کی وجہ سے ارطغرل کو بہت درد ہوتا ہے۔ اور پھر نویان ارطغرل کو کہتا ہے کہ جس ہاتھ میں تم اپنی تلوار پکڑتے تھے اس میں نے کیل ٹھونک دی ہے، کل تمہارے دوسرے ہاتھ کی باری ہے، اس کے بعد تمہارے پاؤں کی باری آئے گی، اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری آنکھوں میں کیل ٹھونک دوں گا، اور یہ اذیت اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک تم ہماری بات نہیں مان لیتے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حائمہ خاتون گندگدو کے ساتھ کھڑی ہیں اور اس سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ سردار خوشنود ہم سے اتحاد کر کے ایک مشترکہ فوج بنانا چاہتے ہیں، ان کا بیٹا تیمور اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جس کے جواب میں گندگدو کہتا ہے کہ ان کا بیٹا تیمور بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہے، اور پھر حائمہ خاتون اس سے کہتی ہے کہ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جس پر گندگدو کہتا ہے کہ کائی قبیلے کو اب میرے فیصلوں کی ضرورت نہیں، میں نے کہا تھا کہ اس جنگ میں نہ کودیں مگر کسی نے میری نہیں سنی، میں نے جو بھی کہا آپ لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر ہم مشکلات کا شکار ہو گئے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اب ہمیں منگول کافروں سے بدلہ لینا ہوگا تاکہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہو سکے، اور اس کے لیے ہمیں دردرگا قبیلے کے ساتھ مل کر فوج بنانی چاہیے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل منگولوں کے پڑاؤ میں بندھا ہوا ہے اور وہ ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھ کی رسیاں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور غدار کرابیک نویان سے کہہ رہا ہے کہ سردیاں آنے سے پہلے تمہیں ان ترکوں کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ سلطان علاؤالدین ان کو جنگ کے لیے اکٹھا کرے گا اور وہ تمہیں شکست دے دے گا۔ یہ سن کر نویان کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، یہ ان کی سخت ترین سردیاں ہوں گی، میں ان کو سکون سے رہنے نہیں دوں گا۔ اور پھر کرابیک سے کہتا ہے کہ تم مجھے سعد الدین کوپیک کے ساتھ کب ملاؤ گے؟ جس پر کرابیک کہتا ہے کہ یہ تمہاری سخاوت پر منحصر ہے، اور پھر نویان اس کے آگے سونے سے بھرا ہوا صندوق رکھتا ہے۔ تو وہ نویان سے کہتا ہے کہ سعد الدین تم سے ملنے کے لیے تیار ہے، وہ بہت جلد تم سے ملے گا۔ جس پر نویان کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے کوئی کھیل کھیل رہے ہو تو میں زندہ تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ ناظرین اس قسط کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں قبیلوں کا مشترکہ جرگہ ہو رہا ہے، اور سردار خوشنود اپنی بہن حائمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ حائمہ بات شروع کرو، جس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے اس مشکل وقت میں ہماری مدد کی، جس پر ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ منگول کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم مشترکہ فوج بنائیں۔ اور پھر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ اگر ہم مشترکہ فوج بنا لیں تو منگولوں کے حملے کو پسپا کرنا آسان ہوگا، اور سردیوں کے بعد سلطان علاؤالدین کی فوج ہماری مدد کے لیے آ جائے گی۔ جس پر ایک سردار کہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر مضبوط ہوں گے، مگر اس قبیلے کے معاملات کون دیکھے گا؟ جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ دونوں قبیلے اپنے اپنے جرگے کریں گے اور سپاہیوں کا نگران میرا بیٹا تیمور ہوگا۔ یہ سن کر دلی دمیر کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے سارے فیصلے پہلے سے کیے ہوئے ہیں، ہمیں تو بس اس پہ ہاں میں ہاں کہنی ہے۔ دلی دمیر کی بات سن کر تیمور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دلی دمیر کے خیال میں سپاہیوں کی قیادت نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے تقریباً سب جانباز مارے جا چکے ہیں اور تم نگران بننا چاہتے ہو۔ تیمور کی باتیں سن کر دلی دمیر سمیت وہاں موجود کئی لوگوں کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایپیسوڈ نمبر 6 میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے آپ نے ہماری نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔